آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی صاحبزادی یعنی چھوٹی بیٹی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے آئی. وہ آپ یعنی اپنے ابو کے چہرے سے مٹی صاف کرتی، آپ کے سر سے مٹی صاف کرتی جاتی تھی اور مسلسل روتے جاتی تھی اور آنسو بہتے جاتے تھے اور وہ مٹی صاف کرتے جاتی تھی. اور وہ یہ سوچتی تھی کہ میرے پیارے ابو اور پیغمبر خدا کے ساتھ ان کی قوم کتنا برا سلوک کر رہی ہے، کتنا برا معاملہ کر رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری بیٹی کو تسلی دیتے اور کہتے کہ بیٹی مت رو، بیٹی مت رو، خدا تمہارے ابو کا محافظ ہے، خدا تمہارے ابا کی حفاظت کرنے والا ہے، تم گھبراؤ مت، تم ڈرو مت. ادھر آپ کے چچا ابو لہب نے چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد کچھ دن کے لیے اپنی دشمنی کم ضرور کر دی تھی، خاموش بھی رہا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا. اب تو اس نے پہلے سے بھی زیادہ سخت انداز میں آپ کو ستانا شروع کیا. چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی طرف سے اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی، اتنی تکلیفیں پہنچائی گئی جس کی کوئی حد نہیں. اور دوسری طرف ابو جہل، اس کا تو روزانہ کا یہ کام تھا کہ وہ صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بیٹھ جایا کرتا تھا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے یعنی اس راستے پر آتے تو ابو جہل غنڈوں کو اور بدماشوں کو ابھارتا اور کہتا کہ جاؤ اس کو ستاؤ، محمد کو ستاؤ، پریشان کرو. چنانچہ وہ گنڈے اٹھتے، آپ کو گالیاں دیتے، آپ کو برا بھلا کہتے اور الگ الگ آوازیں کستے، سیٹیاں بجاتے. کبھی ابو جہل اپنے گنڈوں کے پاس جاتا اور کہتا کہ جب محمد طواف کرنے کے لیے آئے تو جاؤ تم اس کو مارو. چنانچہ وہ گنڈے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھ جاتے، سوار ہو جاتے، آپ کو تکلیفیں دیتے، آپ کو مارتے. اور پھر یہ سارا منظر دیکھ کر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے اور کہتے کیا تم ایک بزرگ آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، وہ بھی صرف اس جرم میں کہ وہ اللہ کو اپنا پروردگار کہتا ہے، حالانکہ وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے.